بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ ہم ایمان والوں کو اپنی تجارت اور اپنے کاروبار میں ترقی حاصل کرنی ہے، عروج حاصل کرنا ہے، بزنس ڈیولپمنٹ پر کام کرنا ہے۔ بزنس ڈیولپمنٹ کے لیے کئی باتیں آ گئی ہیں۔ بزنس ایک ایمان والے کرتے ہیں اور دوسرے غیر ایمان والے کرتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے کچھ ایکسٹرا شرائط ہے بزنس میں کامیابی کے لیے، تجارت میں کامیابی کے لیے ایمان والوں کے لیے کچھ ایکسٹرا، کچھ اضافی شرطیں ہیں، کچھ الگ سے مزید باتیں ہیں، تب اس میں کامیابی ملتی ہے۔ ایمان والے کو کامیابی ملنے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ عقیدہ صحیح کرے، اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ ایمانی جو عقائد ہوتے ہیں وہ عقیدہ صحیح ہو۔ عقیدہ کا مطلب آپ نے بچپنے میں یاد کیا ہوگا، ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان مفصل کہتے ہیں، تفصیلی اور ڈیٹیلز میں کن کن باتوں پر ایمان والوں کو ایمان لانا ضروری ہے، وہ سارا چرچا اس کے اندر ہے۔ اس عقیدے کی تصحیح ہو، اللہ کی وحدانیت پر، تمام نبیوں، تمام رسولوں پر اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہم صرف محمد الرسول اللہ پر ہی ایمان نہیں لاتے۔ آج تک جب سے دنیا کی تخلیق ہوئی ہے، اس ٹائم سے آج تک جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں، سبھی پیغمبروں پر اجمالی طور پر ایمان لاتے ہیں۔ سبھی پیغمبروں کا نام ڈیٹیلز میں نہیں ہے، کچھ مشہور پیغمبروں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، باقی پیغمبروں کا ذکر نہیں کیا ہے قرآن میں یا حدیث میں۔ سو ہم کنفرمیشن کے ساتھ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا نام آپ کو نہیں بتا سکتے ہیں۔ لیکن اجمالی طور پر ہم ایمان لاتے ہیں سبھی پیغمبروں پر۔ ایسے ہی دنیا میں جتنی کتابیں اللہ نے آسمان سے پیغمبروں پر اتاری ہیں، صحیفے ہوں یا کتابیں ہوں، سبھی پر اجمالی طور پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ کوئی کہے کہ میں انجیل کو نہیں مانتا تو ایمان والا نہیں ہو سکتا، کوئی کہے میں زبور کو نہیں مانتا تو ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ وَكُتُبِهِ، سبھی بکس آسمانی پر، کتاب کا پلورل ہے، جمع ہے، سبھی آسمانی کتابوں پر جو اللہ کی طرف سے پیغمبروں پر اتاری گئی ہیں، سبھی پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ یہ ضروری ہے ایمان والا ہونے کے لیے۔
کہیں سوچو کہ صرف قرآن پر ہم ایمان لاتے ہیں، باقی کتابوں کا ہم انکار کرتے ہیں، تو پھر وہ ایمان والا نہیں ہوا۔ سبھی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن 4 مشہور آسمانی کتابیں ہیں، باقی صحائف ہیں تو اس کی ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن اجمال ہم جانتے ہیں، پیغمبر نے بتایا تمام صحیفے جو ابراہیم پر، نوح پر یا دیگر پیغمبروں پر صحیفے نازل ہوئے، صحیفے کا مطلب چھوٹے چھوٹے لٹریچر کی شکل میں جو پیغمبروں نے اللہ کی طرف سے پیغام دیا، ان تمام صحائف پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمَلَائِكَتِهِ تمام فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، کسی ایک پر نہیں، جتنے بھی فرشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں سبھی پر ایمان لاتے ہیں، اور قیامت کے دن پر کہ قیامت کا دن آئے گا اس پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے ہونے پر ایمان لاتے ہیں، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، ہر آدمی دوبارہ زندہ ہوگا، اسے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا اسے حساب کتاب دینا ہے۔ ان تمام باتوں پر جو ایمان لائے گویا اس کا عقیدہ صحیح ہے، وہ مومن ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب اس آدمی کے لیے جنت واجب ہو گئی، اب اس آدمی کے لیے کیا ہو گئی؟ جنت واجب ہو گئی۔ سب سے پہلی شرط تجارت میں کامیابی کے لیے ایمان والے کے لیے عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ دوسری شرط عقیدے کی تصحیح کے بعد دوسری شرط ہے دیانت داری، امانت داری۔ آپ اپنے بزنس میں، تجارت میں خیانت کرو گے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کچھ دنوں کے لیے کامیابی دکھے گی کہ اگر میں یہاں جھوٹ بول دیتا ہوں تو چلو 1 لاکھ کا فائدہ ہے میرا، لیکن نہیں، وہ ناکامی ہے۔ اور تھوڑی دیر کے لیے کامیابی مل گئی، تھوڑے سے پیسے مل گئے تو اس کی وجہ سے آپ گناہ کماؤ، اور چونکہ آپ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہاں آپ کو عذاب ملے تو یہ عقل مندی بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں دیانت داری، امانت داری کے ساتھ تجارت میں آگے بڑھنا ہے۔ اسی لیے جو بزنس مین ہوتے ہیں اس کے یہاں کمٹمنٹ کی ویلیو ہوتی ہے۔ اس نے کمٹمنٹ کیا ہے، کمٹمنٹ کا مطلب ہے وعدہ کیا ہے، اس سے کیا اس نے زبان کیا دی ہے، عہد و پیمان کیا ہے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں، اپنے کمٹمنٹ سے بیک مار دیتے ہیں، جی میں نے تو نہیں کہا تھا ایسا، اب سامنے والے کے پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے، کیسا آدمی ہے یہ، اس نے اپنی زبان سے کہا تھا، آج یہ منکر ہے، انکار کر رہا ہے، سو اس آدمی کے نزدیک آپ کی ویلیو ختم ہو گئی۔ آپ نے ایک ہی کمٹمنٹ کو نہیں مانا اور مکر گئے آپ، تو پھر آپ کی ویلیو زمینی سطح پر آ جائے گی۔ لچر، کمزور 10 آدمیوں سے مارکیٹ میں وہ پھیلائے گا، آپ کی قیمت گھٹ جائے گی، آپ کہو گے جی میری تجارت نہیں چل رہی، بزنس میں کامیابی نہیں مل رہی۔ دیکھا سیدھا سادھا آدمی دکان پر گیا تو اسے 150 روپے کی چیز 170 میں بیچ دی، کیونکہ اسے تو پتہ ہی نہیں ہے، 170 کی بیچ دی، پر کل اسے ضرور پتہ چل جائے گا کہ آپ نے جو اسے 150 والی چیز 170 میں دیا ہے، 20 روپے کا آپ نے غبن کیا ہے۔ ہر آدمی کو آپ کا ریٹ اگر فکس ہے تو آپ فکس ریٹ پر کام کرو، فکس نہیں ہے تو آپ کو اختیار ہے، لیکن غبن فاحش کا نہیں کہ چیز
مارکیٹ ویلیو سے بالکل بڑھا کے آپ نے لے لیا، جیسے ہی اس آدمی کو پتہ چلے گا اب آپ کی دکان کی طرف بھول سے بھی نہیں آئے گا وہ۔ آپ اپنے تجارت کو کمزور کر رہے ہیں۔ بزنس میں کامیابی کے لیے کمٹمنٹ میں پکا ہونا ضروری ہے، اور امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور تیسری شرط، ایمان والا بزنس میں جب کامیاب ہوتا ہے جب وہ نمازوں کی پابندی کرے۔ جب وہ کیا کرے؟ کسی کو مال کمانا ہے تو فجر کی نماز پابندی سے پڑھے، یہ مال حاصل کرنے کا سب سے بڑا آندولن ہے۔ مال حاصل کرنے کا سب سے بڑا آندولن ہے۔ آپ تجارت کرو، فجر کی نماز پابندی سے پڑھو، آپ کی کامیابی کو کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا۔ فجر کی نماز کامیابی سے پڑھو، بزنس اور تجارت میں آگے ہی بڑھتے چلے جاؤ گے۔ ساری نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز کی اہمیت اہل تجارت کے نزدیک سب سے زیادہ ہے۔ جو بزنس مین ہے وہ فجر کی نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر کوئی فجر کی نماز چھوڑتا ہے وہ پکا بزنس مین نہیں ہے۔ فجر کی نماز کی پابندی، نمازوں کی پابندی۔ ایسے ہی ایک شرط ہے استخارہ۔ جو کام آپ کرتے ہو اس کام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، اس کے لیے 2 رکعت نماز بھی پڑھی جاتی ہے استخارے کی۔ ایسے ہی نفلی نماز پڑھو اور اللہ سے خیر طلب کرو۔ بہت لوگ بتاتے ہیں کہ خواب میں کلیئر آ جائے گا کہ آپ کے لیے وہ کام صحیح ہے یا نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ خواب دیکھنے کے لیے استخارہ نہیں کیا جاتا۔ استخارہ کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اللہ سے خیر طلب کرنے کے لیے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا۔ خواب میں کچھ آ جائے کلیئر ہو کر، نور علی نور، نہ بھی آئے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے اس کام پر، توکلت علی اللہ۔ ایسے ہی بزنس میں کامیابی کے لیے ایک اہم شرط ہے توکل علی اللہ۔ جب کسی کام کا آپ فیصلہ کر لیں مجھے یہ کام کرنا ہے، پہلے آپ پوری تحقیق کرو، پورا سرچ کرو اس کام کے تعلق سے، نفع نقصان کی ہر کڑی کو سامنے لاؤ، سب پر تنقیدی زاویے سے نظر رکھو، اور پھر جب آپ کے دل میں آ جائے کہ مجھے کام کرنا چاہیے تو پھر توکلت علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کر کے اس کام کو شروع کر دینا ہے۔ یہ نہیں پسو پیش میں پتہ نہیں کیا ہوگا، کوئی نقصان نہ ہو جائے، کوئی وہ نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، ہر وقت اسے مائنڈ پہ لے رہے ہیں آپ، تو آپ ڈپریشن میں آ جائیں گے اور آپ کوئی فیصلے نہیں لے پاؤ گے۔ ہمیشہ دل دماغ پر یہی اترا رہے گا کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ رزلٹ کی طرف پہلے توجہ دے دو گے تو کامیابی نہیں مل پائے گی۔ رزلٹ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کام کرنے سے پہلے پورا سرچ کرنا چاہیے۔ سرچ کرنے کے بعد دل مطمئن ہو جاتا ہے تو توکل علی اللہ کر کے کام کو شروع کرنا چاہیے۔ توکل علی اللہ کر کے کام کو شروع کرنا چاہیے۔ بزنس میں کامیابی کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ، ایمان والوں کے لیے بتا رہا ہوں صرف، غیر ایمان والوں کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، لیکن بنیادی بیسک شرط ان کے لیے بھی ہے، جیسے امانت، دیانت، وہ سب ان کے لیے بھی ہے۔ کمٹمنٹ میں پکا ہونا، یہ سب ان کے لیے بھی ہے۔ ایک اہم شرط بزنس میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ کسی کام کو کرنے سے پہلے اس کی پوری جانکاری اور اس کا پورا علم ہونا ضروری ہے۔
اب کسی نے دیکھا کہ فلاں آدمی بہترین شو روم چلاتا ہے، کیا کسٹمر ہے، کیا پیسے آ رہے ہیں، 2 آدمی بیلنگ پہ لگا ہوا ہے، آپ نے منظر دیکھا، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ نے سوچا کہ میں بھی ایک شو روم بنا لیتا ہوں، بس وہ یہی ناکامی کی دلیل ہے۔ وہ جو 2 آدمی صرف بیلنگ کر رہا ہے اور جو اس کا آنر ہے شو روم کا، اس نے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے اپنے زندگی کے کتنے سال کھپائے ہیں یہ تو نہیں پتا آپ کو۔ آپ نے صرف طے کر لیا کہ شو روم ڈال دوں گا، بس یہی دو آدمی بیلنگ کرتا رہے گا، 2 کمپیوٹر لگا دیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، یہ سب ناکامی کی دلیل بنے گی۔ اگر آپ کو وہی کام کرنا ہے تو پہلے پوری تحقیق، پوری چھان بین، اس کی پوری معلومات، اس کی پوری ٹریننگ لینی پڑے گی، تب جا کر کامیاب ہوگی۔ آپ نے دیکھا کہ شاندار اقرا انٹرنیشنل اسکول چل رہا ہے، پیسہ آپ کے پاس لگا کہ میں بھی ایک اسکول بنا دیتا ہوں، تو یہ ناکامی کی طرف چلے جائیں گے۔ اسکول بنانے کے لیے خود کتنا قابل ہونا چاہیے اور اس کے پس و پیش نشیب و فراز سب کو جاننا ضروری ہے۔ آپ کو لگا کہ فلاں آدمی بلڈنگ بناتا ہے اور یہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا 5 سال پہلے، اس کو 2 آدمی ملا ہوا ہے، فلاں فائنینسر، اور اس کے بلبوتے یہ آگے بڑھ گیا۔ آپ نے سوچا کہ میں بھی 2-3 فائنینسر ڈھونڈ لیتا ہوں اور میں بھی کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیتا ہوں، آپ ناکام ہو جاؤ گے۔ کنسٹرکشن کا کام کرنے کے لیے اس سے پہلے کہ بہت سارے احوال ہیں اس سے گزرنے پڑیں گے۔ بہت ساری چیز ہم جانتے ہی نہیں ہیں، دیواروں کا لیول کیا ہونا چاہیے، فرش کا لیول کیا ہونا چاہیے، چھت پڑے گی تو اس کے لیے کیا کیا نظام چاہیے، وہ تو آپ مستری سے پوچھنے جاؤ گے وہ کچھ بھی بتا دے گا اناڑی سمجھ کر۔ سریا کون سی کوالٹی کا لگنا چاہیے، کتنا لگنا چاہیے، صرف انجینئر پر بھروسہ کر لو گے، پتا چلا جس انجینئر سے آپ جڑے وہ ناقص تھا، اس نے انسٹ بنا کر پیپر دے دیا، آپ ناکام ہو جاؤ گے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ والا کاروبار خوب چل رہا ہے اس ٹائم، یہ والا کر لوں کیا مفتی صاحب؟ تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی دوسرے کو مت دیکھو، پہلے آپ اس کام کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو؟ نہیں جانتے ہو تو پہلے جانکاری حاصل کرو۔ بڑا شو روم وہ بناتا ہے جو پہلے سیلس مین کا کام کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے، بڑی کمپنیوں میں جاب کر کے آتا ہے، تب اسے پوری جانکاری ہوتی ہے مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے، کوئی پروڈکٹس میں تیار کر رہا ہوں تو اسے کیسے مارکیٹ میں اتارنا ہے، اس کے لیے مجھے کیسے لوگوں کو ہائر کرنا ہوگا، پوری جانکاری۔ اور ایک تو یہ کہہ رہا تھا کہ مفتی صاحب مدرسہ ہی بنا لیتا ہوں، اس میں کوئی جھنجھٹ نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا نہیں ہے اس میں؟ کیونکہ بس رسید کٹتی رہے گی، اپنا مدرسہ چلتا رہے گا۔ بھائی ایسے تھوڑی مدرسے چل جاتے ہیں، یعنی مولویوں کے پاس ایک کام ہے مدرسے والا، وہ بھی ہضم نہیں ہے، وہ بھی ہم ہی چھیننا چاہتے ہیں۔ اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ الحمدو کی تلاوت قاری صاحب صحیح پڑھا رہے ہیں یا غلط پڑھا رہے ہیں؟ تو آپ تو اس کو کبھی کاؤنٹر نہیں کر پاؤ گے، وہ جیسا آپ کو الٹا سیدھا پڑھا دے گا آپ کہو گے ہاں ٹھیک ہے بہت اچھا چل رہا ہے۔ اس لیے جس کام کو ہم کریں گے پہلے اس کی پوری معلومات اور جانکاری لینا، ہر طرح سے ہنر مند ہو جانا ضروری ہے، تب ہم اس کام کے لیے آگے بڑھیں گے۔
تجارت ہر آدمی نیت کرے. کوئی جاب کر رہا ہے تو ہمیشہ وہ جاب ہی کی نیت رکھتا ہے، سوچتا ہے اس میں کوئی ٹینشن نہیں. دیکھو بزنس میں ٹینشن ہے. اسے آپ گویا ایک کمپنی کی بنیاد، ایک نئی چیز کریٹ کر رہے ہو، ایک نئی چیز کی بنیاد ڈال رہے ہو. آپ اپنی کمپنی کا نظام بنا رہے ہو تو آپ کو ٹینشن تو ہوگی. ایک آنر ہے، ایک امپلوئی ہے، کتنا فرق ہے. امپلوئی اپنے پیٹ اور اپنے ذاتی بچوں کے لیے سوچتا ہے بس، اور جو بزنس مین آنر ہے وہ نسلوں کے لیے سوچتا ہے. بزنس نسلوں نسل کے لیے راستے کھولتا ہے. تجارت سے نسلوں کا نظام کھلتا ہے. اور جو جاب کرتا ہے بس جب تک اس کی زندگی حیات ہے، پیر ہاتھ میں بائک چلانے کی جب تک اس کے اندر صلاحیت ہے تب تک وہ جاب کر سکتا ہے، اس کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن جو بزنس کی بنیاد آپ ڈالو گے وہ آپ کی نسلوں میں بچے، بیٹے، پوتے سب اس کا فائدہ اٹھائیں گے. وہ خاندانی بزنس بن جائے گا آپ کے لیے. مثال کے طور پر حضرت مولانا بدر الدین اجمل صاحب کے والد محترم نے پرفیوم کی کمپنی بنائی اسم میں، اور آج وہ دنیا کے درجنوں ممالک سے زیادہ ممالک میں شو رومز ہیں ان کے. اس کا فائدہ نسلوں کو ہوگا. ٹاٹا کمپنی کے پہلے ویکتی نے جو بنیاد ڈالی تھی آج ان کی نسلوں میں، اولادوں میں شیئر بٹتا ہے. جیسے حصے داری وراثت میں حصے ہوتے ہیں، گھر مکان کے حصے بنتے ہیں نا بھائیوں میں، ایسے ہی ان کی اولاد میں کمپنی کے شیئر کے حصے ہوتے ہیں. کمپنی جو کی تو چلتی ہے، شیئر اس کی کمائی کا 20%، 30%، 50% آپس میں حصے داری کرتے ہیں وہ. تو اس لیے بزنس کھڑا کرو، تجارت کھڑی کرو اگر آگے بڑھنا ہے. اور آپ کو میں بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والا سچا تاجر، التاجر الصدوق الامین مع الشہداء والنبیین والصدیقین، کہ جو سچے امانت دار تاجر ہیں ان کا حشر، ان کی آخرت نبیوں کی اور شہداء کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ، صلحاء اور نیک لوگوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. قیامت میں ان کی فضیلت اللہ کے رسول بتا رہے ہیں. جو سچے تاجر ہیں کہ وہ شہیدوں، صلحاء اور نیک لوگوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. اور کیا چاہیے بھائی؟ دنیا میں بھی مزے آ رہے ہیں اور آخرت میں بھی مزے آ رہے ہیں. تو اس لیے ہر آدمی اپنے بچوں کو، اب ہم لوگ کیا اپنے بچوں کو جاب کی طرف ان کا ذہن بناتے ہیں. اولاً تو جاب کرنا چاہیے تاکہ اسے تجربہ ہو، تاکہ وہ منجھے، تھوڑی سی پریکٹس ہو اس کی. اولاً جاب کرنا چاہیے، جو بھی اس کا سیکٹر ہے اس انڈسٹری میں اسے کام کرنا چاہیے تاکہ پریکٹس ہو، اور اس کے بعد اپنا نیا نظام کھڑا کرے. میرے ایک ملنے والے نے بتایا کہ میرے ایک شاگرد نے، وہ جو سلائی مشین کی فیکٹریاں ہوتی ہیں اس کام کو کیا بولتے ہیں اسے سرفراز بھائی؟ ایکسپورٹ کمپنی، گارمنٹس. اوکے، گارمنٹس کا جو کام ہے وہ اس کا ماسٹر تھا. اس نے اپنا ایک شاگرد بنایا. وہ شاگرد پڑھنا لکھنا زیادہ نہیں جانتا تھا لیکن اسے سکھایا. لیکن جب تھوڑا وہ سیکھ گیا تو بار بار بولتا تھا میں اپنا کام کروں گا اپنے استاد سے. تو استاد کہتا تھا بھائی پہلے سیکھ تو لے، ابھی سیکھا ہے ہی نہیں، اپنے کام کی سوچ رہا ہے.
اسے ڈانٹ بھی دیتے تھے وہ کبھی کبھی، لیکن اس کے مائنڈ میں ایک ہی چیز تھی کہ مجھے اپنا پلان ڈالنا ہے۔ آج اس کا استاذ صرف 70-80 ہزار کی سیلری پر موقوف ہے، پیٹرن ماسٹر ہے وہ، 70-80 ہزار کی سیلری پر وہ اٹکا ہوا ہے، اور وہ شاگرد اتنا بڑا آنر بن گیا کہ نوئیڈا میں 8 کروڑ کا بنگلہ لیا ہے۔ یہ انسان کا شعور، اس کا شوق، اس کا جذبہ اسے آگے بڑھاتا ہے۔ کوئی بنی بنائی کمپنی نہیں آپ کے ہاتھ میں پکڑا دے گا کہ چل، وہ کسی کو اللہ تعالیٰ وراثت میں دیتا ہے، آپ کھڑی کر دو گے تو آپ کی اولاد کو وراثت میں کچھ چیزیں مل جائیں گی۔ ہم اس سطح کی چیزوں کو سوچنا بھی نہیں چاہتے ہیں، اس لیے ہم سوچیں، اپنے بچوں سے بھی ڈسکشن کریں۔ یہودیوں کے یہاں اگر کوئی انجینئر، ڈاکٹرز یہ سب بھی بنتے ہیں، معمولی پروفیسر بھی بنتا ہے اگر کسی کالج میں، تو وہ چاہتا ہے کہ اپنا کوئی کالج بنا دیں۔ کوئی انجینئر بنا ہے تو وہ سوچتا ہے اپنا کوئی پروڈکٹ ڈالیں، اپنی کوئی ترتیب بنائیں۔ یہ ان کے مزاج میں یہ چیز بسی ہوئی ہے، رچی ہوئی ہے، وہ اس پر کام کرتے ہیں اور انہیں کامیابی مل رہی ہے۔ اس لیے نئے پن سے کام کرو، کچھ مارکیٹنگ میں کچھ ایسا کرو جو آپ انوکھا کر سکو۔